سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ آج آپ اس گھر میں ہیں, بڑے سے لے کے چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک. یہ ایک فیملی ہے, ہم ایک فیملی ہیں, اور میرے دل میں آپ کے لیے بڑی عزت اور قدر ہے. اور میں نہیں جانتا کہ یہ سال ایسا کیسے ہوا ہے کہ ہم نے ایک دم ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میٹنگ گھر پہ کر لیتے ہیں. اور یہ 24 کی میٹنگ بیسیکلی میں نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے گھر پہ, لیکن ایک شام میری بیٹی نے پوچھا کہ پاسٹر جی 24 کی میٹنگ کا کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ تو میں نے کہا کہ ابھی تو بیٹے کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. میں گھر آیا, میں سو گیا, صبح اٹھا تو دعا کرنے لگا تو خدا نے, میرا ایک خدا کے ساتھ رابطے کا طریقہ ہے, تو خدا نے میرے دل میں ایک کوشچن ڈالا کہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہو؟ کیا تیرے پاس جگہ نہیں, تیرے پاس گھر نہیں میں نے تجھے دیا؟ یہ تو اس شخص کا جواب ہے جس کے پاس وسائل نہ ہو, تو وہ جواب دے کہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. تو میں نے فوراً ٹیکسٹ کیا اپنی بیٹی کو, بتایا کہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اور خدا کا شکر کرتا ہوں وہ یہی شام ہے. ہر ایک گھر ایک ہی جیسا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ جب بھی کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے کہ آپ خدا ان کے لوگوں کو ہوسٹ کریں تو پھر بالکل نہ کریں. اور مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کیا تھا عبادت, تو بہت چھوٹا ہمارا گھر تھا, اور جب ہم یہاں آئے تو پھر ہمیں بڑے گھر کی فکر ہوئی کہ جب عبادت کرتے ہیں تو گھر بڑا ہونا چاہیے. مجھے خدا نے ایک بات بتائی 2 سال پہلے یہاں امریکہ میں آنے کے بعد, کہ جب کسی گھر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, کوئی کسی کے گھر کا سائز نہیں پوچھتا, سب آ جاتے ہیں, سب پورے بھی آ جاتے ہیں. اس لیے جب میں بھی آتا ہوں پھر بھی سارے پورے آ سکتے ہیں. اس لیے میں نے اس میں اناؤنس بھی یہی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے گھر تو چھوٹا پڑ جائے مگر دل نہیں. آمین. اور میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ چرچ میں بیٹھنا بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر بڑا انکنوینئنٹ ہے. جو کنوینئنس آپ کو چرچ میں ہے وہ یہاں نہیں ہوتی. وہاں ایک جیسی چیئرز ہوتی ہیں, کھلی جگہ ہوتی ہے. لیکن جو چرچ بنا ہے دنیا کے اندر, جو مسیحیت پھیلی ہے, وہ گھروں سے پھیلی ہے. کلام کہتا ہے کہ جب 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور پاک روح پایا, اور یہ پہلا چرچ تھا, تو وہ گھروں میں جمع ہوتے تھے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, اب پھر وقت یہی ہے کہ گھروں کے اندر چرچز ہوں گے, کیونکہ کوئی بھی بلڈنگ مسیحیوں کو کنٹین نہیں کر سکتی. اگر سلائیڈا کے 10% لوگ, صرف 10% لوگ صرف سلائیڈا کے ڈیسائیڈ کریں کہ کل ہم نے چرچ جانا ہے, تو چرچ کی کوئی بلڈنگ بھی ان کو کنٹین نہیں کر پائے گی. صرف 10% لوگ ڈیسائیڈ کریں. ابھی تو خدا کا سمجھنے کی بڑا کرم ہے کہ بہت کم لوگ چرچ جاتے ہیں اور چرچ خالی نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم ہر مسیحی کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ چرچ جانے کو سوچے, کوئی چرچ بلڈنگ بھی کنٹین نہیں کر سکتی. صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سلائیڈا کے اندر 4-5 گھر اپنے دروازے کھول دیں, اس گلی کے لوگ ہمارے گھر میں آ جائیں, اس گلی کے لوگ ہمارے گھر میں آ جائیں, اس گلی کے لوگ ہمارے گھر میں آ جائیں, اور سیم باقی سارے علاقوں میں ہے. اسی لیے صرف 100 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر مسیحیت پھیل گئی. اس لیے کہ ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ تم نے گھروں کے اندر جمع ہونا ہے اور اس طرح ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے. اور یہ ساری محبت کی کہانی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو محبت نہیں کرتے نا, اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے, تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, ہم کوئی بڑی مسیحیت کسی کو نہیں دکھا سکتے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج شام کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں اور میری وائف کوئی اسپیشل ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, ہم تو بہت پیچھے ہیں, لوگ ہم سے بھی بہت آگے ہیں, اور میں ان کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں خدا کے کلام کی طرف آنا چاہتا ہوں اس مبارک شام میں, اور یہ کرسمس کی شام ہے جو بالخصوص خدا یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کی یادگار ہے. بیسیکلی اسپرچولی طور پر خدا یسوع مسیح کی زندگی کو ہم پیدائش کے ساتھ نہیں منا سکتے,
کیونکہ جب فریشیوں نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم ہو میں ہوں. تو انہوں نے اس کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیے کہ تو بھی 40 سال کا ہے, 40-50 سال ماشاءاللہ اس طرح کی عمر لکھی ہے, تو کیسے ابراہیم کو جانتا ہے؟ تو یہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کے جسمانی اور روحانی بھید ہیں. تو ہم اس کے جسم میں ظاہر ہونے کو بیسیکلی منا سکتے ہیں 2000 سال پہلے جو واقعہ ہوا, لیکن اس کی اسپرچول اور روحانی زندگی کو نہیں ہم سیلیبریٹ کر سکتے, کیونکہ جو اس کی پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمینول, یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ. تو جب ہم کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ تو پھر ہم اس کی زندگی کا کوئی شروع نہیں ڈھونڈ سکتے کہ یہ 2000 سال یسوع مسیح کو ہو گئے, نہیں. اسی لیے یہ اس کی تجسم کی عید اس کو کہا جاتا ہے, اس کے جسم میں ظاہر ہونے کی عید ہے, نہ کہ اس کی سالگرہ. جیسے میں جس دن پیدا ہوا تو وہاں سے میری زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ میری زندگی کے سال ہے. لیکن خدا یسوع مسیح ایک ایسی ذات دنیا میں آئی ہے جس کو جسم کے اعتبار سے تو آپ کاؤنٹ کر لیں گے, لیکن روح کے اعتبار سے اس کی عمر کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکے گا. اسی لیے ہم اس کو تجسم المسیح کہتے ہیں, یعنی کہ مسیح کا جسم میں ظاہر ہونا, مسیح کا جسم میں ظاہر ہونا یا جسم لے کر دنیا میں آنا. تو میرے ساتھ کلام مقدس کھولیے, متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 13واں باب, میتھیو چیپٹر 13 ورس 18 سے پڑھیں گے. اور جتنے عزیز میرے ساتھ زوم پہ ہیں میں ان کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو آل جو بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. متی کی انجیل میتھیو چیپٹر 13 ورس 18. اردو کی بائبل میں یوں لکھا ہے, پس بونے والے کی تمثیل سنو, جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا. اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے, لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے, اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. تو مینلی میں 20ویں اور 21ویں آیت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے, اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے, لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے, اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. تو میرے عزیزوں, یہ ایک بڑی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک بڑی مشہور ایک پیرابل ہے خدا یسوع مسیح نے دی, جس کا ذکر ہمیں میتھیو میں بھی ملتا ہے, مارک میں بھی ملتا ہے اور لوک میں بھی ملتا ہے. اور یہاں پر 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے. ایک وہ جو راہ کے کنارے کے لوگ ہیں جو بادشاہی کا کلام سنتے ہیں لیکن شریر آ کے اسے اٹھا کے لے جاتا ہے. پھر وہ جو پتھریلی زمین میں ہے, پھر تیسری جھاڑیوں کی زمین, اور چوتھی اچھی زمین. لیکن بتانا جو میں آج آپ کو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کلام کی وجہ سے ظلم برپا ہوتا ہے. کلام کہتا ہے کہ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے, لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے, اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمیں ہر اگلا قدم جو ہے وہ سہولت ملے گی. ہماری پوری زندگی ہی یوں ڈیزائن ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھاتے ہیں کہ اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کی زندگی آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی, اچھی گزرے گی, تم خوش رہو گے, تمہارا معیار اچھا ہو جائے گا. اور کسی حد تک یہ ورک بھی کرتا ہے, لیکن کلام کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. جب آپ کلام پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر ہارڈ شپس بھی آ سکتی ہیں, مشکلات آ سکتی ہیں.
اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. اب آپ اسی بات کو آج مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے بارے میں سوچیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, لیکن اس پیدائش سے جس کو ہم آج منا رہے ہیں ذرا 9 مہینے پیچھے سوچیں کہ 9 مہینے پہلے کیا ہوا کہ ایک فرشتہ, جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو مبارک ہے, تجھ پر فضل ہوا ہے اور تو بیٹا جنے گی. مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے. مقدسہ مریم نے بڑے حیران ہو کر کہا یہ کیوں کرو گا, میں تو مرد کو نہیں جانتی, میری تو شادی نہیں ہوئی ابھی, تو میں کیسے ایک بیٹے کو پیدا کر سکتی ہوں. فرشتے نے اس کو بتایا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہتا ہے. اور اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اگر ہم اس کو ان ایکچوئل فیل کریں, یہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ مقدسہ مریم کی زندگی میں شروع ہوا ہے, کیونکہ یہودی جو رسم و رواج یا کلچر ہے اس کے ڈسپلن کے اندر وہ کسی بھی ایسی بیٹی کو برداشت نہیں کرتے اپنی سوسائٹی میں جو ماں بنے شادی کے بغیر. یہ پاسبل نہیں ہے ان کے کلچر میں. اور مقدسہ مریم یہ بات جانتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہوگا, جبکہ اس کی آلریڈی منگنی ہوئی تھی یوسف سے. اب کلام کہتا ہے دوسری طرف جب یوسف کو پتا چلا کہ اس کی وائف نے, اس کی یعنی منگیتر نے ایک بیبی کو کنسیو کیا ہے, تو کلام کہتا ہے اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا, کہ اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک اپنا طریقہ نکالا, لیکن بدنامی سے تو نہیں بچ سکتی تھی مقدسہ مریم اگر وہ چھوڑ دیتا تو. لیکن فرشتے نے اسے کہا نہ, ایسا نہیں. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیں آپ میرے ساتھ. متی کی انجیل کے پہلے باب میں آئیے, میتھیو چیپٹر 1 کے اندر. میں تھوڑا سا کوئک پڑھوں گا 18ویں آیت سے. لکھا ہے اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں یعنی یسوع مسیح کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اگر آپ چاہیں تو ائزایا چیپٹر 7 کی ورس 14 میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا. یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا. تو میری اس چیزوں میں جو آج آپ کو کلام کا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کو ایسے لوگ چاہیے جو کلام کی ڈائریکشن میں جی سکیں. ان کے پاس خدا کا کلام ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, کیا وہ ان کے اپنے ایموشنز ہیں, یا وہ ان کی بلیسنگ ہے, یا وہ ان کی پلاننگ ہے, یا وہ خدا کا کلام ہے. اب اس کے بعد مقدس یوسف کی زندگی میں جو کام شروع ہوا وہ خدا کا کلام تھا. اس نے فرشتے کے کہنے کے مطابق اب عمل کیا, اور فرشتے نے اسے کیا کہا تھا, اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آ. یہ نہیں کہ اب اس کو اپنی بیوی بنا لے. مقدسہ مریم کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جس شخص سے اس کی منگنی ہوئی ہے وہی اس کو اپنی بیوی قبول کر لے.
اس سے زیادہ سیف کوئی میتھڈ نہیں تھا. اور یہ خدا نے یوسف کی زندگی میں کیا. اور کلام کہتا ہے یوسف نے ایگزیکٹلی جیسے فرشتے نے کہا ویسے ہی کیا. آمین. یہ آیتیں پڑھ لینا بڑا سمپل ہے, کمپیریٹیولی ایزی ہے, لیکن ایک پریگننٹ عورت کو اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر لے آنا, جس کے بارے میں صرف خواب میں پتا چلا ہو کہ اس عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے کوئی بدی نہیں کی, کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش ایسی ہی ہوئی ہے کہ وہ خدا کے کلام سے, روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑا اور اس طرح وہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا. لیکن ایک نجات دہندہ کو دنیا میں لانے کے لیے ایک ایسے شخص کی اور ایک ایسی بیٹی کی ضرورت تھی جو خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو, جو صرف خدا سے بلیسنگ کے لیے جڑے ہوئے نہ ہو کہ خدا ہمیں تجھ سے بلیسنگ چاہیے. اور وہ بلیسنگ کو چھوٹی بات نہیں ہوتی, خدا جب برکت دیتا ہے تو لوگ برکت بتاتے ہیں, لیکن ان کے پاس برکت سے بڑھ کر خدا کا کلام ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ برکت کتنی بڑھے گی, ان کو یہ غرض ہے کہ خدا نے کرنے کو کہا کیا ہے. آمین. جو خدا نے کرنے کو کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے, نتیجہ اس کا کچھ بھی ہو, رزلٹ کچھ بھی آئے, معاشرہ جو بھی کہے, لیکن ہمیں خدا کی بات مانی. اور یہ بات مقدسہ مریم نے بھی اپنے دل میں رکھی اور مقدس یوسف نے بھی. اور اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی, پیدا ہوتے ہی ہیرودیس اس بچے کو قتل کر دینا چاہتا تھا, اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جب فرشتے نے کہا کہ ان کو لے کے مصر کو بھاگ جا, لکھا وہ اسی وقت اٹھے اور یوسف بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو چلا گیا, اور تب تک وہاں رہا جب تک کہ خدا نے نہیں کہا. وہ مصر سے واپس نہیں آیا, اور جب وہ واپس آیا پتہ چلا ہیرودیس کا بیٹا اس کی جگہ حاکم ہے, اور پھر وہ ناصرت میں جا کر زندگی گزارنے لگے. تو میرے عزیزو, خدا یسوع مسیح کا جو آج کا دن ہے, اس کا جب ہم اس کے کرسمس کے دن کو مناتے ہیں, تو دو انسانی کردار اس دفعہ خدا نے میرے دل میں رکھے ہیں, مقدسہ مریم اور مقدس یوسف. ہم ان کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, ہم ان کو معمولی نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی زمین پر اپنے وقت پر موجود ہیں. مقدسہ مریم کا ایک اپنا وقت تھا, کیونکہ وہ دنیا کے منجی کے دنیا میں آنے کے وقت میں کنواری تھی, اور خدا نے اس کو استعمال کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا کلام ختم ہو گیا ہے. میرے عزیزو, خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے آج کے لیے موجود ہے. اگر آج ہم اس کلام کو لے کر زندگی جی رہے ہیں جو آج ہمارے بارے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اپنی دوڑ جیت جائیں گے, مقدسہ مریم کی طرح اور مقدس یوسف کی طرح. کیونکہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والوں کے لیے خدا سب کچھ کر ڈالتا ہے, وہ سب کچھ بدل دیتا ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ان کی فرمانبرداری ہے کہ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. آمین. انہوں نے نجات دہندہ کو پالا, نجات دہندہ کی فکر کی, نجات دہندہ کو سنبھالا, اور خدا نے بھی ان کے کردار کو سراہا. اور میرے عزیزو, یاد رکھیں, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو داؤد کی نسل سے آنا تھا, یہ ہو گیا. نہیں, لوگ چناؤ کرتے ہیں زندگی میں. یہ فیصلہ انسانوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کیا چنتے ہیں. کیا وہ فرمانبرداری چنتے ہیں یا نافرمانی چنتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے. کیا خدا کا کلام سن کر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے ظلم برپا ہو. یس, یہ تو ہوگا. جب آپ کلام پر عمل کریں گے, آپ اپنی کئی پلانوں کو ہار جائیں گے. آپ سوچیں گے ہم تو سوچتے تھے جو دل میں آئے گا کریں گے, یہ تو کام الٹا ہو گیا. بالکل الٹا ہو گیا. ایگزیکٹلی. آپ کو کلام ہی کو اپنا مزاج بنانا پڑے گا, ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں ان کی ویلیو بہت کم رہ جائے گی.
بہت تھوڑی رہ جائے گی، کیونکہ کلام نے بارہا کہا ہے کہ کلام صرف سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ خدا کو عمل کرنے والے لوگ چاہیے۔ مجھے بہت بار میں اس بات کا پتا چلا کہ یہ کلام پر بھی عمل کرنے کا کوئی حصہ ہے۔ میں نے یوں ہی شروع کیا تھا کہ عبادت یوں کروں گا، میں یہی سوچتا تھا کہ شاید مسیحیت میں عبادت ہی ہے کہ 6 دن آپ کے اپنے ہیں جو دل کرے کریں آپ، اور 7ویں دن صبح صبح اٹھیں، نہائیں دھوئیں، سفید، وہاں تو سفید سوٹ زیادہ پہنتے تھے سنڈے کو، اور جی ہاں وہ بھی ٹھیک بات ہے، اور بس 2-2.5 گھنٹے خدا کے ہیں اور پھر آپ کا دن شروع ہو گیا۔ اب اگلے 6 دن کے لیے آپ کی پھر چھٹی ہے، جو آپ کا دل آئے سو کریں۔ اب آپ کی پتا چلا کہ 7ویں دن 2 گھنٹے کی عبادت کے لیے 6 دن احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر میں 6 دن خدا کی مرضی میں نہیں گزار سکا تو میں 7ویں دن بھی اس کی حضوری میں نہیں جا سکوں گا۔ آمین۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ خدا تو جب پوچھتا ہے اپنے کلام کی بات پوچھتا ہے کہ میری بات مانی ہے، اسے تو کہیں لکھا ہی نہیں کہ تو نے کلام کتنی دفعہ سنایا، خدا نے تو سیدھا سیدھا بتایا۔ لیکن میرے عزیزوں، ایسا نہیں کہ سب لوگ ٹھوکر کھا گئے، یہ صرف پتھریلی زمین والے تھے جن کے اندر کلام کی جڑ نہیں تھی۔ اچھی زمین والے تو 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھلے، انہوں نے نہیں ٹھوکر کھائی، وہ تو نہیں واپس چلے گئے، ان کے دل کے اندر اتنی جگہ تھی کہ اس کلام کو قبول کرے اور اس کلام پر عمل کرے اور پھل بھی پیدا کرے۔ کس کی طرح؟ مقدس یوسف کی طرح، لکھا اس نے نیند سے جاگ کر وہی کیا جو خدا کے فرشتہ نے اس سے کہا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور جب تک کہ یسوع پیدا نہیں ہوا اس نے اس کو نہ جانا۔ میرے عزیزوں، آج بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اس دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فتح ملے تو پھر ہمیں ایک بات ذہن میں لانی ہے، خدا ایسے لوگوں کو لینے آ رہا ہے جن کے بدن میں کوئی داغ، دھبا اور جھری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی دلہن کو لینے آ رہا ہے، ایک ایسی کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، ایسے لوگوں کو لینے آ رہا ہے جو اس کے لیے پاک اور بے داغ ہے۔ تو پھر کیا ذہن میں آتا ہے، خداوند کہیں میری زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تیرے کلام کے اندر نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں نے تیری کوئی بات نہیں مانی۔ میں بھی چند دن پہلے کلام سناتے کہہ رہا تھا تھرسڈے کو، اس تھرسڈے سے لاسٹ تھرسڈے کو، کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں۔ اور اگر آج ہم زندگی میں سوچیں کہ مجھے تو ریپچر میں جانا ہے، تو پھر میرے پاس پہلا خیال کیا آئے گا، میرے پاس روح القدس ہونا چاہیے، اور یہ رومیو 8 باب کی آیت ہے، یہ میں زبانی نہیں بول رہا۔ تو ہماری فکر بدل جائے گی، جب ہماری فکر بدل جائے گی خدا کا جواب بدل جائے گا، ہماری جب دعا بدلے گی خدا کا جواب بدلے گا، اور اگر ہماری دعا نہیں بدلی جواب نہیں بدلے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، بہت ساری اور بھی باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں اس کو پرولونگ نہیں کرنا مانگتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی رات زندگی میں سیکھیں جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو ہمارے بڑے تھے، کس قدر فرمانبردار تھے۔ مقدسہ مریم یہاں تک کہ فرمانبردار نہیں تھی، اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہ ہمیشہ فرمانبردار تھی۔ لکھا ہے اسی وقت اٹھ کر الشبا کے گھر گئی، الشبا کے ساتھ رہی۔ پھر جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت شروع کی تو ایک شادی میں اکٹھے تھے، اور اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ ان کے پاس مے ختم ہو گئی ہے۔ یسوع نے کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس نے نوکروں کو کہا اس کی بات سننا، جو کچھ یہ کہے اس کی بات ماننا۔ صرف ان کو نہیں کہا، خود بھی بات مانتی رہی۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو مقدسہ مریم اس صلیب کے نیچے تھی، اور میں سوچتا ہوں یہ وہ وقت تھا جب شمعون کی پروفیسی پوری ہوئی کہ تیری اپنی جان بھی تلوار سے چل جائے گی، یعنی کہ تیرا اپنا بیٹا تیرے سامنے صلیب پر ہوگا، گناہگاروں کی طرح، بدکاروں کی طرح، جس کے چہرے پر لوگوں نے تھوکا ہوگا اور جس کے چہرے پر مار مار کے اس کی شکل بگاڑ دی ہوگی۔ بائبل کہتی ہے جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس کا چہرہ ہر بنی آدم سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، یعنی جو وزج تھی خدا یسوع مسیح کی وہ چینج ہو چکی تھی، اور ایک ماں دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں۔
जब यसूसी आसमान पर गए 500 लोग थे सी ऑफ करने वाले, उनमें एक मुकद्दसा मरियम भी थी। खुदा यसूसी ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो, और सिर्फ 120 लोग उसके लिए दस्तयाब थे। 380 लोग अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गया, अब फिर पता नहीं कितनी देर यरूशलेम में रहना है। और उन 120 लोगों में एक मुकद्दसा मरियम भी थी, जो अपने ही बेटे के कहने पर शागिर्दों के साथ रूह कुद्दस का इंतजार कर रही थी। और जब 120 के जमात पर पाक रूह नाज़िल हुआ, मुकद्दसा मरियम भी उनमें शामिल थी, जो गैर ज़ुबान में दुआ कर रही थी। वो सिर्फ एक बेटे को पैदा करने के लिए ताबेदार नहीं थी, वो खुदा के कलाम की हर बात के नीचे ताबेदार थी। उसने इसको बहुत एग्जॉल्ट हाई नहीं कर दिया कि मैंने मुनज्जी को जन्म दिया तो अब मेरी अपनी मर्जी शुरू हो गई है। नो, टिल डेथ शी वाज ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। इसलिए जब कभी आपसे कोई एक खुदा की फरमाबरदारी हो जाए, वो एंड पॉइंट नहीं है, उसके आगे उसके आगे उसके आगे एंड तक कलाम कहता है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमारा ताज कभी भी छिन सकता है, एक दो वफादारी नहीं चाहिए। जैसे वो हम बचपन में गीत गाया करते थे, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए, है ना। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम इन खूबसूरत किरदारों को याद करते हुए